آج یار دیکھیں ذرا غور کریں کہ ہمارے اس جنوبی پنجاب، سندھ اور بلوچستان میں 1000 کے قریب افراد جو ہے وہ سیلاب کا لقمہ اجل بن چکے ہیں۔ 1000 جنگوں میں اتنے لوگ شہید ہوتے ہیں، جو جنگوں میں اتنے لوگ ہلاک اور مارے جاتے ہیں جتنے اس دفعہ کے سیلاب نے جو ہے وہ تباہی اور بربادی کی ہے۔ یہ کیوں ہوا ہے؟ یہ اس وجہ سے ہوا ہے کہ جب اپنے رب کو آپ بھول جائیں اور بنیاد جو ہے وہ دجل پر رکھیں گے، خیانت پر رکھیں گے، اب اپنی عوام کے ساتھ جو ہے وہ تباہی اور بربادی والا سلوک کریں گے، تو پھر ایک وقت یہ آئے گا کہ پھر لوگ جو ہے وہ تمہارے مقابلے میں کھڑے ہوں گے، تمہیں پریشان کریں گے۔ تم نے ان لوگوں کو پریشان کیا، ان سے ہمارے یہ حکمران جس بھی حکومت سے ہوں، یہ کیا ایک نوالا چھیننے کو کے درپے ہیں کہ یہ عوام کیوں اچھے طریقے سے روٹی جو ہے وہ کھا رہے۔ آج اس عالم میں، اس گھڑی میں بھی یہ ایک دوسرے پر FIRs کرا رہے ہیں، ایک کو دہشت گرد کہہ رہا ہے، دوسرے کو اللہ سے ڈرو، اللہ کا عذاب آیا ہوا ہے تمہاری ریاست کے اوپر، اور تم اقتدار کے حصول کے لیے اپنے ایمانوں کے سودے کر چکے ہو۔ کل تم وزیر اعظم تھے، آج تم دہشت گرد، کل تم وزیر اعظم تھے، آج تم دہشت۔ یہ کیا تماشا ہے اس ملک کے ساتھ؟ اللہ ناراض ہے ہم سے، اور اس نے ہماری نعمتیں جو ہیں وہ چھین لی ہیں۔ یہاں کے قارون کہتے ہیں، حکومت سے کہتے ہیں ہمیں چینی ایکسپورٹ کرنے دو، کتنے ارب ڈالر جو ہے وہ اس ملک میں آئیں گے۔ بھائی اس ملک کی جو ضرورت ہے چینی کی، وہ کون پوری کرے؟ تم اتنا ہی عوام کو یہاں پر جو ہے وہ تباہ و برباد کرتے رہو گے۔ جب صورتحال یہ آ جاتی ہے تو پھر اللہ ناراض ہوتا ہے، قوموں سے اللہ ناراض ہوتا ہے پھر۔ اور یاد رکھیے کہ ایک فرد کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اور قوم کے گناہ کبھی اللہ معاف نہیں کرتا ہے۔ جب کلیکٹیولی ایک کلیکٹیو وزڈم کے ساتھ آپ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں تو پھر اللہ جو ہے وہ قوموں کے گناہوں کو معاف نہیں کرتا ہے۔ علامہ نے کہا تھا نا کہ فطرت افراد سے اغماض تو کر لیتی ہے پر نہیں کرتی ملت کے گناہ معاف، کہ افراد سے اللہ جو ہے وہ اغماض برت جاتا ہے، اپنی مبارک جو اس کی شان کے لائق ہیں آنکھیں اس کو نظر انداز کر دیتا ہے کہ یہ فرد کا جرم ہے، لیکن جب قوم کا جرم آتا ہے تو پھر اللہ قوموں کے جرموں کو جو ہے وہ معاف نہیں کرتا ہے۔ آج اس ریاست میں جو اللہ کے نام پر حاصل کی گئی تھی، اور آپ نے کہا تھا کہ یہ جمہوریت عام جمہوریتوں کی طرح نہیں ہوگی کہ گورنمنٹ آف دا پیپل، فار دا پیپل اینڈ بائی دا پیپل، یہ جمہوریت نہیں ہوگی۔ تو آپ نے کہا تھا کہ یہاں پہ حاکمیت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہوگی، اعلیٰ حاکم اس ریاست کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہوگا۔ کیا اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ یہاں پہ قرآن و سنت کے مطابق جو ہے وہ ہم عمل کریں گے اور لوگوں کو احوال میسر کریں گے، حالات بنائیں گے کہ وہ قرآن و سنت پر فریلی عمل کر سکیں؟ جہاں پہ آپ نے کنٹرول ریلیجن پالیسی اختیار کر کے لوگوں کو جو ہے وہ مذہب مشکل بنا دیا ہے، نمازوں کو لوگوں کے لیے مشکل بنا دیا ہے۔ خدا گواہ حیران ہوتا ہوں، بچے ہمارے پمس جاتے ہیں جو بیمار ہوتے ہیں، بیمار بچے پمس جاتے ہیں، پولیس والے کھڑے ہو جاتے ہیں اور اپنی کارروائی ڈالنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایک بچے کا پچھلے دنوں ہمارا یہاں پہ بیٹھے پڑھتے کلاس میں وہ سانس کی پرابلم تھی، اس کا سانس رکنا شروع کیا، ہم پمز میں اسے لے کے گئے، وہ انویسٹیگیشن پولیس والے نے شروع کر، کسی استاد نے تو نہیں مارا، کسی محتمم نے تو نہیں مارے، وہ جو جوان تھا اس نے ان سے غصہ کیا، یار خود بچہ مر جائے تو اس کا کون ذمہ دار ہوگا؟ آپ اہل مذہب کو جو ہے وہ اس نگاہ سے دیکھتے ہیں، یہاں پہ جرائم کرنے والے لوگ جو ہے وہ بڑی بڑی عہدوں پر فائز ہیں، وہ وزیر ہیں، وہ بشیر ہیں، وہ کیا آپ نے ان کو بنایا ہوا۔ اور جو اہل مذہب ہیں، جو داڑھی رکھ لیتا ہے ناکوں پر، اس کو صرف چیک کیا جاتا ہے، بغیر داڑھی والوں کو نہیں چیک کیا جاتا۔ کیا ہم نے ملک اس لیے حاصل کیا تھا کہ یہاں اسلام کے نام و نشان تک مٹ جائے گا؟ کیا ہمارے جو قائدین تھے انہوں نے اس مقصد کے لیے اس ملک کو حاصل کیا تھا؟ اگر ہم باز نہ آئے تو یقین جانے اس سے ہمیں بڑے اللہ ہمیں معاف فرمائے، 1000 دفعہ اللہ سے ہم توبہ کرتے ہیں کہ وہ ہمیں معاف فرمائے، لیکن اگر ہم باز نہ آئے تو پھر ہمیں اس سے بڑے عذابوں کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ براہ راست اللہ کے مقابلے میں جب ہم کھڑے ہوں گے، ہم نے اللہ سے وعدہ کیا تھا
کہ اس ریاست کو ہم دینی ریاست بنائیں گے، مذہبی ریاست بنائیں گے، اور ہمارا مذہب جو ہے متعدد مذاہب اس دنیا میں آج بھی آپ دیکھتے ہیں جتنی پرامن تعلیمات ہمارے مذہب کی ہیں اور کسی کی نہیں ہے، کسی جمہوریت کی نہیں ہے، کسی کرسچینٹی کی نہیں ہے، کسی دوسری کی نہیں ہے، کسی یہودیزم کی نہیں ہے۔ ہمارا مذہب امن اور سکون اور ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کا جو ہے وہ درس دیتا ہے ہمیں۔ اس سے بڑھ کر اس دنیا میں اور کوئی مذہب نہیں آیا، یہ خاتم الانبیاء پر اترنے والا مذہب ہے۔ یہاں آپ کیا گل کھلا رہے ہیں؟ ہمیں سوچنا چاہیے بحیثیت فرد، مجھے ہم سب کو سوچنا چاہیے کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ دیکھیں، یاد رکھیں، نوجوانوں کو بھی میں گزارش کرتا ہوں، یاد رکھیں اللہ کے ساتھ جڑے رہنے میں عافیت ہے، اللہ سے تعلق قائم کرنے میں، یہ مسجد کے ساتھ اور یہ اللہ کے ساتھ جہاں کہیں ہو، اللہ کے سامنے دن میں 5 دفعہ لازمی جھکا کرو، لازمی جھکا کرو کہ یہ اللہ کو راضی رکھنے کا ذریعہ ہے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت بھلے ایک آیت آپ کر سکیں، روزانہ جو ہے وہ قرآن مجید کی تلاوت کیا کریں، اللہ کو راضی رکھنے کا یہ ذریعہ ہے۔ رسول اللہ پر درود بھیجا کریں کہ یہ راضی رکھنے کا ذریعہ ہے، استغفار کیا کریں کہ یہ اللہ کو راضی رکھنے کا ذریعہ ہے۔ قرآن کہتا ہے یا قوم استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ، کہ استغفار کرو اے قوم، اور پھر اس کی طرف متوجہ ہو۔ یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین وجنات وانہار، یعنی اللہ تمہیں پھر جو ہے وہ خوبصورت باغات عطا فرمائے گا، اللہ تمہیں جو ہے وہ نعمتوں سے نوازے گا۔ استغفار بڑا اللہ کو راضی کرنے کا ذریعہ ہے۔ اجتماعی استغفار بھی ضروری ہے، انفرادی استغفار بھی، گھروں کے اندر جو ہے وہ اپنی اولاد کو آپ استغفار کی طرف متوجہ کریں اور دین کی طرف متوجہ کریں۔ یہی ہمارے پاس، ہم اپنے طور پر یہی کچھ کر سکتے ہیں اور ہمیں کرنا چاہیے اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ تب ہی اللہ ان حکمرانوں کی جو بدماشیاں ہیں، اللہ ان سے اس ملک کو محفوظ رکھے گا، ورنہ بہت مشکل ہے۔ یہ سیاستدان جو کچھ کر رہے ہیں وہ سب آپ کے سامنے ہے۔ ہم مسجد اور مدرسہ اور دین کے ساتھ جو وابستہ لوگ ہیں، ان کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی روایات کا فروغ کریں اور دین کے ساتھ جڑے رہیں، اپنی اولاد کو بھی جڑا رکھیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔